الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عطائے رحمان ماہ رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ دوپہر کی یہ خصوصی رمضان کی نشریات ہے۔ اس سلسلے میں ہم روزانہ ایک موضوع پر مدنی پھول لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مبلغین کے جوابات ہوتے ہیں، نعت شریف بھی سنی جاتی ہے، فرمائشی کلام بھی پڑھے جاتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس بھی سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے، مفید معلومات اور دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کو اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے۔ اگر ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کا نمبر بھی ہے، وہاں ایس ایم ایس کر دیجئے۔ آپ کی کالز کو اور ایس ایم ایس کو جتنا ممکن ہوگا شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہیں، موضوع کے متعلق کوئی بات کہنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں سیگمنٹس کے حوالے سے تو بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے اور یوں کہیے کہ عقائد اسلام میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے جس پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ رکن شورا ابو صوبان محمد اطہر الطاری دامت برکاتہ العالیہ بھی ہوں گے اور مبلغین بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ موضوع ہے عقیدہ آخرت۔ آخرت کے متعلق مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت ہے کیا؟ عقیدہ آخرت کے بارے میں صحیح عقائد اور صحیح نظریات کیا ہیں؟ غلط و باطل نظریات جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کی نشاندہی، عقلی اور نقلی یعنی قرآن و حدیث سے اس کے دلائل اور دیگر بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ فکر آخرت پیدا کرنے کی نیت سے اگر میں سلسلہ کروں اور آپ سلسلے میں شامل رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فکر آخرت نصیب ہوئی تو یہ سلسلہ ہمارے لیے زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اچھی نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کان لگا کر تعظیم و ادب کے ساتھ سنیے تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں حاصل ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القارعہ میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اس سورت میں ہمارے موضوع کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا بیان کیا گیا ہے تو سورۃ القارعہ کا اگر آپ ترجمہ
کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان یا صراط الجنان پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو آخرت کے متعلق، قیامت کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی طرف اور نعت شریف سنتے ہیں۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج آپ نعت پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کلام اعلی حضرت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے خواب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا۔ کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اور انہی کی سمن ہے اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہی کی سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہی سے گلشن مہک رہے
انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت میں بھی کیا بات ہے، فکر آخرت کی طرف ہی رغبت تھی، اور جو آخری مقطع سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کا ہے، کیا خوب بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پر امید بھی ہے، اور یوں کہیے کہ ہم گناہ گاروں کے لیے اس کے اندر تعلیم بھی ہے کہ اپنے گناہ بھی یاد رکھیں اور رب کی رحمت پر امید بھی رکھیں۔ کیا خوب عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما، یعنی تو کریم ہے، تیرا کام کرم کرنا ہے، میں اگرچہ گناہ گار بدکار ہوں تو مجھے شرمانا، یعنی قیامت میں مجھے رسوا مت فرمانا۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، یعنی تیرے جیسا کریم رب جو حساب لے گا، جو قیامت کے معاملات، حشر و نشر کے معاملات کرے گا، اتنا کریم رب اور اس بدکار گناہ گار گدھا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں، یعنی میرا کیا شمار ہے مولا، تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، تو ہی تو فرماتا ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس رحمت پر امید بھی بندھائی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو کہ قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اور ایک اسی طرح اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں فکر آخرت ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو عشق رسول کی شمع بھی ہے وہاں، اور محبت اہل بیت کی خوشبو بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتے ہوئے اس کو آخرت کی کھیتی بنانے کے معاملات کی طرف توجہ بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے عقیدہ آخرت، اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل کلام کریں گے۔ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، ہر انسانی اللہ کا بندہ ہے، مخلوقات ہے، خاص طور پہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو ماننا، یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ آخرت بھی اسلامی عقائد و نظریات میں ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کفر و اسلام میں ایک حد فاصل ہے عقیدہ آخرت، تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی یہ پہچان ہے کہ جو عقیدہ آخرت کے بارے میں عقیدہ آخرت رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو آخرت کے معاملے میں درست عقیدہ نہیں رکھتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی جن کے یہاں آخرت میں اٹھنے کے حوالے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ بالکل درست بات ہوگی۔ تو یہ عقیدہ آخرت اسلام و کفر کے درمیان ایک امتیاز ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید، آیات بینات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دیگر بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ بلال بھائی، قیامت کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ، ویسے تو میں نے عرض کیا کہ امتیاز ہے یہ مسلمان کا نا، ہونا کیا چاہیے، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو اس میں بہت سارے معاملات میں خرابی پیدا ہوئی ہے نا، تو چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے اعمال کا معاملہ ہو، تو عقیدہ آخرت بھی انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی من مانی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا غلط تصور لوگوں میں رائج کرنے کے لیے اپنے تئیں انہوں نے زوم فاسد میں کام کیا ہے۔ تو صحیح عقیدہ اسلام کا مسلمان جو رکھتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے درست فرمایا محسن بھائی کہ کفر و اسلام کے درمیان ایک بہت بڑی حد فاصل قیامت کا عقیدہ بھی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک تعداد ہے شاید کہ جن کے عقائد و نظریات قیامت سے متعلق درست نہیں ہیں۔ میرے سامنے بھی کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جن میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ جو دنیاوی طور پر بہت کوالیفائڈ تھے، ان کی اکیڈمک کوالیفیکیشن بہت ہائی تھی، لیکن جب ان سے گفتگو کا آغاز ہوا، اور یہ زیادہ پرانی نہیں، پچھلے رمضان المبارک کی ہی بات ہے، اعتکاف میں میری ملاقات ہوئی تھی ان اسلامی بھائی سے، تو انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی کہ قیامت کیا ہوگی یا اس کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا، اچھا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ یعنی اس قسم کا حال ہے مسلمانوں کا کہ دنیاوی طور پر تو بڑی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے، یعنی اگر غیر مسلموں میں بھی دیکھا جائے ایک تعداد وہ ملے گی جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتی ہے، اللہ کو خدا مانتی ہے، فرشتوں کے متعلق ان کے عقائد صحیح ہیں، جنات کو بھی مان لیں گے، دیگر قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہوتی ہے قیامت۔ وہ کتنے جی ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ انسان مرنے کے بعد یوں اٹھایا جائے گا اور یوں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ تو قیامت ایک بہت ہی اہم ترین جز ہے ہمارے ایمان کا۔ صحیح۔ اب یہ قیامت ہے کیا، اس کے کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ کچھ بیان کرتا ہوں۔ علماء اسلام نے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی، احادیث کریمہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ تو وہاں پر جو نشانیاں بیان کی گئیں، جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں دوبارہ جلوہ گر ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی ہوگی اور اپنی زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جب ان کی اس دنیا سے وفات ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بعد قیامت آنے میں صرف 40 برس رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس 40 برس کیا ہوگا؟ جب یہ 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو سارے مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزر جائے گی اور ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور روئے زمین پر سوائے کافر کے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اچھا، قیامت آنے سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، جب یہ ہوا گزر جائے گی تو سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ اس وقت 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہوگا۔ جو سارے کفار ہوں گے وہ سارے کے سارے 40 سال کی عمر کے ہوں گے۔ اب وہ دنیا میں اپنی نارمل زندگی گزاریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور جو ان کے معاملات ہیں وہ کریں گے کہ دفعتاً ایک دم کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں کہ ہم بچپن میں بھی جب کتابیں پڑھتے ہیں اسکول کی تو 4 بڑے مقرر فرشتوں کا نام لیا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ ان کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ 40 سال کا عرصہ مکمل ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، اور روایتوں میں آیا کہ شروع میں اس کی آواز بے حد باریک ہوگی سور کی، اور
ہوتے ہوتے بہت بلند ہو جائے گی. صحیح. لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اللہ اکبر. یہ سور کی آواز ہوگی. بے ہوش ہو کر گریں گے اور مر جائیں گے. ٹھیک ہے. 40 سال بعد سور پھونکیں گے. شروع میں باریک آواز ہوگی, اس کے بعد بلند ہوگی, لوگ کان لگا کر سنیں گے, پہلے بے ہوش ہوں گے اور پھر مر جائیں گے. اس وقت روئے زمین پر موجود ہر انسان انتقال کر جائے گا, حتیٰ کہ سور, اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام, خود تمام فرشتے, سب کچھ فنا ہو جائے گا. جب سب فنا ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ. سب ختم ہو چکا ہے, کچھ بھی موجود نہیں ہے روئے زمین پر نہ آسمانوں پر. اس وقت اللہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو روایتوں میں آیا اللہ فرمائے گا کس کی بادشاہت ہے؟ آج کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو متکبرین تھے, جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم زمین پر اتنے سخت قوم ہیں, ہم سے بڑھ کر قوت کس کی؟ تو کوئی جواب نہ آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ارشاد فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار, آج اللہ واحد و قہار کی بادشاہت. ماشاءاللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ معاملہ ہو جائے گا, دس از کالڈ قیامت, یہ قیامت ہے کہ سب کچھ فنا ہو گیا اور رب نے خطاب فرمایا کہ ہے کوئی, آج کسی کی بادشاہت ہے, تو کوئی پکارنے والا ہی نہیں بچے گا. اس وقت اللہ خود فرمائے گا کہ آج میری بادشاہت ہے. جب یہ معاملہ ہو جائے گا, یہ قیامت ہو جائے گی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اچھا. اور سور کو پیدا فرمائے گا اور وہ سور دوبارہ پھونکیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ سور پھونک دیں گے تو اس وقت تمام اولین و آخرین, یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں پہلے آئے تھے, بعد میں آئے تھے, اور تمام فرشتے, انسان, جنات, حیوانات, سب جمع ہو جائیں گے. اور سب سے پہلے ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار مبارک سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا, اور بائیں ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. پھر آپ یوں نکلیں گے, پہلے مکہ معظمہ کے, پھر مدینہ منورہ کے, اور پھر دنیا کے تمام قبرستان میں دفن انسان آہستہ آہستہ اٹھ کر محشر کی طرف روانہ. کیا بات ہے. یہ قیامت ہے. دس از کالڈ قیامت. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب قیامت کیا چیز ہے؟ تو قیامت یہ چیز ہے, یعنی مرنے کے بعد پوری کائنات کا ختم ہو جانا. جی ہاں. جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی تو اب دوبارہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے, سب کا پیدا ہونا دوبارہ. یہ قیامت ہے. اچھا, اب اس کے متعلق 3-4 عقیدے مختصر سے بیان کر دیتا ہوں. یہ تو ہے قیامت کی حقیقت. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ علماء اسلام نے لکھا کہ قیامت بے شک قائم ہوگی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اللہ. یعنی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی میں قیامت کو نہیں مانتا یا میں قیامت کا انکار کرتا ہوں, قیامت کوئی چیز نہیں ہے, قیامت نہیں آئے گی, تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے. مسلمان رہا ہی نہیں. جی ہاں. دوسرا عقیدہ کہ حشر, یعنی قیامت کے دن جب سب کو جمع, حشر کہتے ہیں جمع کرنا, جمع ہونے. تو قیامت کے دن چونکہ سب جمع ہوں گے, جب دوبارہ زندہ ہونے کے بعد, جی ہاں, محشر جمع ہونے کی جگہ, تو جب سب جمع ہوں گے تو اس جمع کا تعلق خالی روح کے ساتھ نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری روحیں ہیں خالی وہ میدان محشر میں جمع ہوں گی, بلکہ روح اور جسم دونوں کے لیے میدان محشر ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. جو یہ کہے کہ صرف روحیں جمع ہوں گی, جسم زندہ نہیں ہوں گے, ایسا شخص بھی کافر ہے. اچھا. قیامت یہ بھی حق ہے, ٹھیک ہے, اور روح اور جسم دونوں کا میدان محشر میں جانا, سوال و جواب کا سلسلہ ہونا, یہ بھی حق. یہ بھی ہمارے عقائد میں سے. بالکل. تیسرا عقیدہ, دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی میری روح تھی تو اب اسی جسم کے ساتھ میری روح میرے ہی جسم کے ساتھ قیامت کے دن موجود ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے روح کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یہ بھی مضبوط ہمارے عقائد میں سے. چوتھی بات یہ کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے, یعنی مثال کے طور پہ کسی کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ ادھر ادھر بہا دی گئی, یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کچھ ٹکڑے ادھر دفنا دیے, کچھ ٹکڑے ادھر دفنا دیے, تو الغرض جس قسم کا بھی اس کا حال ہو, سمندر میں ہے, دریائے جانور اس کو کھا گئے, کچھ کو مچھلیاں کھا گئیں, کچھ کو دوسرے جانور کھا گئے, تو جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد بکھر چکے ہوں اور مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایک ذرے کو جمع کر کے قیامت کے دن اس کو حاصل کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے قیامت سے متعلق کہ سب کچھ فنا ہو کر دوبارہ ہر چیز نے قائم ہونا ہے, اور خاص طور پہ مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ اس نے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. صحیح. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس وقت ہے. اب آخرت کی دیکھیں عقائد کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے, اس پر آپ غور کریں کہ یہ کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے نا,
رب تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا، مخلوقات کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ فنا کرنے والا بھی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اول مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح دوسری مرتبہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وہ قیامت میں تمام اولین و آخرین اور مخلوقات کو جمع کرے گا، اور ایک مقام پر سب جمع ہوں گے، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ اور روح مع جسم جمع ہوں گے، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ اور جو جسم جس روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ ان تمام پر عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے میں ملاوٹ سے بچنا چاہیے، اپنے عقیدے میں خرابی سے بچنا چاہیے، اپنے عقیدے میں شبہات سے بچنا چاہیے، شک سے بچنا چاہیے۔ قیامت ہے تو ہے۔ دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور پھر جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے اس میں بھی تو آخرت کے بارے میں ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کتنی آیات ہے جس میں آخرت کے عقیدے کو بہت زیادہ واضح کر کے ارشاد فرمایا گیا۔ غلام محی الدین بھائی، قرآنی آیات آخرت کے حوالے سے جگہ بہ جگہ، بلکہ یوں کہا جائے جہاں کافروں سے کہیں مکالمہ ہوا ہے تو اکثر وہاں پر آخرت کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ آخرت یہ ایمان والوں کے لیے بہت ضروری ہے جس کا عقیدہ رکھیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے آخرت کے بارے میں؟ کل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے کی زندگی جو مکہ شریف میں گزری، تو اس مکی زندگی میں جتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ عقیدہ آخرت پر مشتمل ہے۔ خدا کا خوف، آخرت کی فکر اور قیامت کے دن سے ڈرانا۔ مکی زندگی میں جتنی آیت تواتر کے ساتھ نازل ہوئی ہیں وہ سب آخرت کی آیت پر، آخرت کے دن پر، یوم جزا کے دن پر مشتمل ہیں۔ اکثر آیتیں جو مکی زندگی میں اتری، یعنی تبشیر و تنذیر، ڈرانا اور خوشخبری دینا، جنت کی خوشخبری دینا اور آخرت کے دن سے، قیامت کے دن سے ڈرانا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے توحید باری تعالیٰ کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، جس طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اسی طرح اس بات پر ایمان لانا از حد ضروری ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، ٹھیک ہے، آخرت کچھ ہے، جزا کا دن ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، جیسا بلال بھائی نے ہمارے فرمایا کہ اور آخرت کا انکار کر دیتا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی عقیدہ آخرت، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھاری ذمہ داری دے کر ان کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا اور آخرت کو ماننے کا لوگوں کو کہا اور اس کا حکم دیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس بارے میں بیان کیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن مجید یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، اور آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت پر یقین، ایمان والوں کی پہچان یعنی آخرت پر جس کا یقین نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں، ایمان نہیں ہے۔ قیامت کا دن بے شک قائم ہونے والا ہے، اور آخرت کا ایک وہ وقت ہے کہ جس وقت میں سب کو جمع ہونا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب کی ایک وجہ، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں جو مبعوث فرمایا وہ یہ بھی تھا کہ توحید باری تعالیٰ کے بعد عقیدہ آخرت کو لوگوں میں بیان کریں۔ ٹھیک ہے، صرف اولی الایدی والابصار، کہ انبیاء کرام کو اللہ نے علم و قدرت تو دی، ان میں یہ اوصاف تو پائے جاتے تھے، لیکن ان میں سب سے خالص صفت یہ تھی کہ وہ خود بھی آخرت کو یاد رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی آخرت یاد دلاتے تھے۔ اللہ اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، اللہ اللہ، کہ یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم و قدرت والے تھے اور آخرت کو یاد رکھنے والے تھے۔ اللہ اللہ، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک کھری بات سے، ایک صاف ستھری بات سے امتیاز بخشا، وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد، اللہ، کہ وہ آخرت کی یاد خود بھی رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ خوف خدا ہے کیا؟ خوف آخرت ہے، آخرت کا خوف، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف، وہ ہے نا قرآن مجید کی آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا
اور اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھا، اپنی خواہشات سے باز رہا، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، رب کے حضور کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ صحیح۔ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وہ قیامت کے دن کے بارے میں سوچ کر ہر گناہ سے بچ گیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کی دہشت دلا دینے والے ان مناظر سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ قیامت کا قائم ہونا یہ عقل و انصاف کا بھی تقاضا ہے، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں بندوں کو ثواب اور عذاب، جزا اور سزا کا سلسلہ ہو۔ عقل و انصاف کا بھی یہ تقاضا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سارے اختیارات عطا فرمائے، اس کو عقل بھی دی، اس کو کام کرنے کی صلاحیت بھی دی، اس کو اعمال کرنے کے اختیارات بھی دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ سارے اختیارات اس نے انسان کو دیے، تو اب وہ دیکھے کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، اور کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے۔ تو اس سزا اور جزا دینے کے لیے کسی ایسے دن کا ہونا ضروری ہے جس میں اس کی حکمت کا تقاضا پورا ہو، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قیامت کا دن اس لیے قائم کیا گیا تاکہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ دیا جائے، ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، ان کے اعمال کا صلہ دیا جائے۔ اور فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی کی، قیامت کے خوف سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرے، دل میں خوف خدا رکھا اور دنیا میں زندگی نیک اعمال کے ساتھ گزاری۔ تو اب اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، جیسے کہ ہمارے بلال بھائی نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ قیامت کا بعض لوگوں نے انکار کیا، اور فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت ہائی لیول کے، یوں سمجھے کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ قیامت کی عقیدوں سے یا قیامت سے اتنا واقف نہیں ہوتے، اور بعض لا علمی کی وجہ سے قیامت تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو کفار نے بھی قیامت کا انکار کیا، کفار مکہ نے قیامت کا انکار کیا، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید پچھلوں کی داستانیں بھی بیان فرماتا ہے، پچھلوں کے قصے بھی بیان فرماتا ہے، اگر ان قصوں میں کوئی اعتراض ہے تو اس کو بھی بیان فرماتا ہے، اس اعتراض کو ذکر کرنے کے بعد ان کا رد بھی فرماتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ اچھا اب جو عقل کے گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا اور جب یہ سنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور سب نے قبروں سے اٹھنا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وانا لمبعوثون، انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ ہڈیاں زندہ ہو جائیں، کہ جس کو آگ نے جلا دیا، ہوا نے راکھ بنا کے اس کو اڑا دیا، جس کو سمندر میں مچھلیوں نے کھا لیا، جس کو شیر نے پورا نگل لیا، وہ شیر کے پیٹ میں چلا گیا اور ہضم ہو گیا، تو اب اس کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو آپ نے اپنے دوران گفتگو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا اور کیسا خوبصورت جواب قرآن نے دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا۔ اور یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوسری بار کسی چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے بنسبت پہلی بار کے، پہلی بار چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس کو پہلی بار بنانا ہی تو دشوار ہے، یہ ایک دنیاوی اعتبار سے، رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ان کا اس اعتراض کا جواب قرآن نے اس خوبصورت انداز میں دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تمہیں دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا۔ تو کفار مکہ کے اس اعتراض کو قرآن نے اس طرح دور فرمایا، ایک مسلمان کے لیے جس طرح توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے قرآنی آیات کو دیکھیں کتنے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آخرت میں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، کافروں کے جو اعتراض تھا اس کے جواب دیا گیا۔ اب دیکھیں ان لوگوں پر طف ہے، ان لوگوں کی عقل پر کلام ہے کہ جو اتنے واضح قرآنی آیات اور اتنے واضح دلائل کے باوجود عقیدہ آخرت کے بارے میں خرد برد کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے اس میں ملاوٹ پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں نظریے کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، خالص مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے رسول کا دین قبول کیا ہے، اور وہ دین قبول کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو ہم پورے اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں عقیدہ آخرت، اور جو عقیدہ آخرت علماء اسلام نے بیان کیا ہے، ہمارے صحابہ نے بیان کیا ہے، ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے،
وہی عقیدہ آخرت ہے جس پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اطہر بھائی رکن شورا بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اطہر بھائی، عقیدہ آخرت کے حوالے سے علمی گفتگو بھی ہو رہی ہے، ارشادات اور آیات بینات، عقلی دلائل، انشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی کچھ عقلی دلائل بھی آج کے عقل کی گھوڑوں پر چلنے والوں کے لیے انشاءاللہ دیں گے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کے اندر یقیناً فکر آخرت بھی ہے۔ عقیدہ آخرت، فکر آخرت، ہمارے بزرگان دین اور آج کا ماحول، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ عز و جل بڑی علمی اور پیاری گفتگو ہو رہی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بالخصوص جو بلال بھائی نے ماشاءاللہ عز و جل میدان قیامت میں اٹھنے کا تذکرہ جس انداز سے فرمایا وہ انتہائی توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، آقا کے اہل بیت و اصحاب کریم کے صدقے ہم سب کو اس عقیدے کی پختگی بھی عطا فرمائے اور اس سے سنجیدگی سے لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو مدنی پھول یہ کہ جو آپ نے خود ارشاد فرمایا نا کہ ایک تعداد ہے کہ جو عقیدہ آخرت کے متعلق ہی مسکنسپشن کا شکار ہے، یا صحبتوں کی وجہ سے وہ اس عقیدے میں خرابی کی طرف آ گئی ہے، مگر ایک بہت بڑی تعداد کے جو بحیثیت مسلمان کے اس عقیدے کو الحمدللہ رب العالمین جانتی ہے، مانتی ہے، اور اپنی زندگی کے اوائل سے یعنی بچپن لڑکپن سے ہی الحمدللہ یوم قیامت کا ذکر قیامت سنتی ہی چلی آ رہی ہے، مگر سنجیدگی سے نہ لینے کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ جی، اور جب انسان کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتا تو اس کی فکر بھی نہیں کرتا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ جس چیز کو میں نے سنجیدہ ہی نہیں لیا تو اب اس کے تعلق سے فکر کس چیز کی؟ اور واقعی انسان جس بات کو سنجیدہ لیتا ہے پھر اس کے متعلق رنجیدہ ہوتا ہے، چونکہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین عز و جل انسان کو اس کی فکر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور فکر آخرت کے تعلق سے جو بالخصوص آپ نے قرآن کریم کی ان اصحاب کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کسی کا مقام و رتبہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی خواص مولا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آخرت کے متعلق کس قدر غور و خوض کرنے والے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو خوف خدا ہے، اس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ خوف خدا ہے کیا؟ در حقیقت اللہ پاک عز و جل کی جناب میں کھڑے ہونے کا ڈر، یہ بنیادی بات ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فکر آخرت کا رجحان تو ان مبارک ہستیوں، ان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، خود رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم، جو وجہ وجود کائنات ہے، وجہ وجود کائنات، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، یہ اللہ رب العالمین عز و جل نے کائنات بنائی ہے۔ واہ! ان رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو روایتوں میں آتا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی کی انتہائی رفیق ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی طرح بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور سیدہ کی کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو رات میں اپنے پہلو کے پاس دیکھتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، قرار رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر میں چاہوں گا کہ وہ حدیث پاک بھی عین ہی پیش کروں تاکہ خدا نخواستہ مجھ سے آگے یا پیچھے الفاظ نہ ہو جائیں، اور بہت شاندار اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر کرے ہم سب کے لیے انتہائی فکر کی بات۔ چنانچہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جناب میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے، اور ان صحابہ میں حضرت سیدنا ابن عمر، سیدنا عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی جناب میں عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے، تو آپ رو پڑیں اور فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے مجھے رخصت دو کہ میں رب تبارک و تعالی کی عبادت کروں۔ تو میں نے عرض کیا مجھے آپ کا رب تبارک و تعالی کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اللہ! تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارکہ سے نکلنے والے آنسو
زمین تک جا پہنچے۔ اے اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ کو روتے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے؟ جبکہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ ترجمہ کنز ایمان ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ پاک کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ پھر فرمایا، اے بلال، جہنم کی آگ تو آنکھ کے آنسو سے ہی بجھا سکتے ہیں۔ اے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو یہ آیات پڑھیں اور اس میں غور نہ کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ تو وجہ وجود کائنات کی فکر آخرت، بے شک۔ اور پھر ان کے بھی بابا جان ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ذکر خیر قرآن کریم میں اس طرح سے آیا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ پاک کے خوف کے سبب اس قدر گریہ و زاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتے اور اللہ پاک کا خوف دلانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے جاتے، اور آپ کے بیان میں اس وقت 40,000 لوگ موجود ہوتے، واہ، جن پر آپ کے پر اثر بیان کی وجہ سے ایسی رقت طاری ہوئی کہ 30,000 لوگ خوف خدا کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ اللہ اللہ۔ پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، فرشتگان عرش کا، حاملان عرش کا، یہ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اور جو بھی ماشاء اللہ عز و جل کچھ نہ کچھ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں وہ ان کیفیات کو خوب سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور ان کے اصحاب کریم کے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے سرہانے تشریف لائے اور گریہ وزاری فرمانے لگے، رونے لگے۔ اصحاب کریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قبر کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بے چینی، ایسی بے قراری کیوں ہے؟ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس کا حکم ہے ارشاد فرمایا، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، یہ قریب ہے۔ اور واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو فکر آخرت کے معاملے میں انتہائی اگنورنس لیول کو چھوئے ہوئے ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نہ عقیدہ آخرت کو سنجیدگی سے لیتی ہے، نہ فکر آخرت کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر معاشرتی طور پر انتہائی عبث کیفیت یہ ہے کہ جو اس طرح کا ذکر کرے نا، لوگ انہیں بیکورڈ کہتے ہیں، دقیانوسیت کہتے ہیں، پرانی باتیں کہتے ہیں، وہی گریہ والا ماحول، وہی افسردگی والا ماحول، وہی روایتی مولویانہ مزاج اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میں ایک پہلو جو اس بات کو لے کر بالخصوص نوجوانوں کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور ماشاءاللہ معاشرے کا وہ سنجیدہ طبقہ کہ جو اپنے آپ کو میچور فیل کرتا ہے، ایجوکیٹڈ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے انہیں اہلیت و صلاحیت کی نعمت سے نوازا ہے، ان کی خدمت میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں دیکھیں، ہر شخص جو بھی میچور ہوتا ہے غور کرتا ہے کہ اسے اپنے فیوچر بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے وہ بڑی پلاننگ کرتا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ لوگ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، بڑے پروفیشنل ہو گئے ہیں،
اور اپنے آپ کو اپنا کوئی وقت ضائع نہ ہو، ایک ایک منٹ کو اس انداز سے ترکیب بناتے ہیں کہ آج کی میری مالی انویسٹمنٹ یا وقت کی انویسٹمنٹ کل کو مجھے کیا بینیفٹ دے گی، ٹھیک ہے، وہ غور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کے متعلق بھی کانشیس ہوتے ہیں کہ اس کا آگے کیا بنے اس گا۔ کا آگے کیا بنے گا، اور ہر شخص اپنے فیوچر کے متعلق غور کرتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ کا چناؤ کرتا ہے تو پراپر کاؤنسلنگ لیتا ہے، یعنی کسی سمجھدار آدمی کے پاس جاتا ہے کہ یار مجھے بتاؤ کہ میں کون سی فیلڈ کو اختیار کروں، میں کس کے پاس جاؤں، کیا صورت اختیار کروں، میرے پاس چوائسز کیا ہیں، میرے پاس آپشنز کیا کیا ہیں کہ ان میں سے میں چنوں، اور پھر دنیاوی طور پر جو بھی میرا فیوچر ہے وہ سیو ہو جائے، اچھا ہو جائے، سیکیور ہو جائے، اور فروٹفل ہو جائے، اور روشن ہو جائے، ہر لحاظ سے میں سکسیسفل بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل رحمت کرے، اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ایک کیفیت ہے کہ جائز امور کے تحت اگر وہ کوئی پلاننگ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، قباحت نہیں، جائز امور کے تحت جائز انداز سے آگے بڑھتا ہے تو کوئی حرج و قباحت نہیں۔ مگر ایک بات یہ ضرور ہے، کامن سینس کی بات ہے، چونکہ بینگ اے مسلم ہم وہ تو ہے نہیں کہ خدا نہ خواستہ مر کر مٹی میں مل جانا، جی اس کے جی بعد کوئی ہونا ہی نہیں ہے، جی جی، کیونکہ عقیدہ آخرت توحید کے بعد زبردست بات کہی کہ توحید کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عقیدہ آخرت پر کی ہی تبلیغ فرمائی، اور عقیدہ آخرت کی تبلیغ فرمانے میں ہی تو لوگوں نے ان پر انکار کیا، کیا باتیں یہ کیا کیا کر رہے ہو، کہاں کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم الحمدللہ مسلمان تو ہیں رحمت خدا سے، ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اور اندر پہ حق بھی نہیں کہ ہم کسی کو مسلمان نہ کہیں، مسلمان تو ہم ہیں، مگر اپنے انداز سے خاموشی میں سائلنٹ زون میں لا کر اپنے ایٹیٹیوڈ سے ہم عقیدہ آخرت کے متعلق سنجیدگی اختیار نہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کس کیفیت کے حامل بنتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کے تعلق سے آپ بتائیں کون سا روٹ ہے، کون سا روڈ میپ ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے اقوال ہیں، وہ کون سا انداز ہے، وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے، وہ کون سی اکیڈمی ہے کہ جس میں ہم نے آ کر اس کے تعلق سے غور و کون سا وقت ہم نے مقرر کیا، کون سا وقت مقرر کیا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں، میچورٹی ہے، سمجھدار ہیں، برائٹ فیوچر کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ سب کب تک ہے؟ جب تک زندہ ہے، جب تک زندہ ہے۔ اور یہ زندگی ہے کیا؟ یہ سانس کی مالا ہے جو اب ٹوٹنے والی ہے، اور یہ سانس کی مالا جو نہ نظر آنے والا سانس ہے، ان سین، یہ ایک ہوا کا اخراج ہے، یہ آکسیجن کا آ جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکل جانا ہے۔ آج تک کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یہ ان سین ایک گیس ہے جو وجود کے اندر داخل ہوتی ہے تو زندگی ہے، نکل جاتی ہے تو خلاصی، اور یہی ایک دفعہ ٹھہر جائے، جسے رک گیا، آکسیجن لینا ہم نے ختم کر دیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ نے نکلنا ختم کر دیا، انسان کا چلتا پھرتا وجود ایک لاش بن جاتا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا، پڑھا، لکھا، کمایا، امپائر کھڑے کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، سب کچھ ہو گیا، وہ کب تک تھا؟ اسی عمل تنفس کے رکنے تک۔ اس کے بعد کی جو زندگی تھی جس کے تعلق سے میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ آپ نے بڑی زبردست بات کہی ایمان مفصل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، والیوم الآخر، ہر معاملے پر۔ اور یہ ہم نے کب سیکھا ہے؟ ایسا نہیں کہ آج 25-30 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں تھا بھائی، نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے جب سیکھا تھا، کب سیکھا تھا؟ بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور اس وقت ہمیں ان کا تصور کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اس وقت بھی مولانا صاحب نے ہلتے ہمیں یہ بتا دیا تھا، اس وقت بھی ہمارے ذہن کے گوشوں میں بس گیا تھا کہ کوئی یوم قیامت کوئی شے ہے۔ اور آج یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم سمجھدار ہو گئے، میچور ہو گئے، ماسٹر مائنڈڈ ہو گئے، مگر ہمارے ذہنوں سے یہ عقیدہ آخرت کے تعلق سے فکر محو ہو گئی، تیاری ختم ہو گئی۔ اس سنجیدگی کا کیسا مطلب عجیب و غریب رجحان ہے۔ پھر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت پہ آخری بات، چونکہ طویل نہ ہو جائے گفتگو، کہ میچورٹی ہے تو پھر میچورٹی کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اپنے برائٹ فیوچر کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح۔ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اور وہ پردہ کب آ جائے ہم نہیں جانتے، اور وہ پردہ کب ہٹ جائے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ آج تو پردہ ہے، وہ پردہ ہمارے سامنے کب آئے گا، اس سے مراد یہ کہ ہماری آنکھیں جس دن بند ہو جائیں گی تو حقیقت ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اسی دن آنکھیں کھلیں گی در حقیقت کہ ہم یہ کہاں آ گئے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت کا سفر جو ہے یہ بہت جلدی شروع ہو جانے والا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں یہ فکر عطا فرمائے کہ ہم سکسیسفل بننے کے واسطے ابھی سے اس آخرت کی تیاری کریں کہ مولا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. بہت سمپل پیارا فرمان عالی شان ہے کہ یقیناً نیکوکاروں کے لیے جنت ہے اور فجاروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں رجوع کریں، فکر آخرت اپنے اندر پیدا کریں. میرے اور آپ تو چیز ہی کیا ہے یار، کیا ہیں ہم لوگ، میرا اور آپ کا تو شماری کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کل سیدہ کائنات کا ہم نے تذکرہ کیا، سیدہ کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دے. مولا کائنات اولیاء کے امام ہیں، ان کی کیفیت دیکھ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود اطہر پر چہرے پر 2 باقاعدہ لکیریں پڑ گئی تھی فاروق اعظم کے. اللہ اکبر. امت کے صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے ولی اللہ، سب سے بہترین شخص چنے ہوئے مصطفیٰ کریم کے عظیم رفیق آج بھی یار مزار ہیں. اس کے باوجود کیفیت کیا ہے کہ مبارک سراپے پر، آپ کی مبارک رخساروں پر 2 لکیریں بنی ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ گریہ کرنے والے، قرآن کریم کی تلاوت، آج بھی وہ قرآن جو میوزیم میں تشریف فرما ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہوئی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت فرما رہے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس وقت آپ کے آنسو روا تھے. وہ آنسو، اور پھر جب آپ پر شہادت کا وار ہوا ہے، آپ کی ان مبارک آنسوؤں میں ہی آپ کا خون مبارک گرا. اللہ. اور وہ نشان آج تک اس قرآن کریم میں جلوہ فرما. قرآن کی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ اکبر. ان قریب اللہ آیت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اور جس کو بھی اللہ کا پیارا آپ جانیں گے نا، ان کی کیفیت یہی رہے گی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، سرکار سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سرکار کے بعد جس قدر صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ آج تک آپ دیکھیں اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کا یہی کیفیت رہے گی کہ وہ گریہ کرنے والے ہوں گے، وہ رونے والے ہوں گے، تڑپنے والے ہوں گے، مچلنے والے ہوں گے، بلکنے والے ہوں گے، وہ قیام والے ہوں گے، قعود والے ہوں گے، سجود والے ہوں گے، مگر وہ اپنی ان عبادتوں پر فخر کرنے والے اپنی تمام تر عبادتیں کرنے کے باوجود، اپنی استطاعت سے بڑھ کر عبادت کرنے کے باوجود مولا سے ڈرتے رہیں گے، اللہ کے حضور گریہ کرتے رہیں گے. آج ہمارے سامنے ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ہستی. لاکھوں لاکھ نوجوانوں نے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے کلام کو سن کر نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، عالم بننے کی نعمت، قاری بننے کی نعمت، حافظ بننے کی نعمت، اور دنیا بھر میں نہ جانے کتنے اصلاح کی صورتیں بن رہی ہیں. مگر ان کا انداز دیکھیں، جیسے جیسے وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، خوف خدا بڑھتا جا رہا ہے. خدا کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، عشق رسول کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، گریہ کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، عاجزی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کم خوراکی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کم گوئی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ تمام امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے ہیں، ان لوگوں میں پائے ہیں جنہیں فکر آخرت ہے، جن کا عقیدہ مضبوط آخرت ہے. تو ہم کیوں محروم ہیں؟ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں سکسیسفل آخرت کے لیے ابھی سے کوشاں ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑے پیارے مدنی پھول تھے فکر آخرت کے حوالے سے آج کے دور کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو فکر آخرت میں کس طرح آگے بڑھائیں اور اپنے لیے آخرت کا سامان کرنے کا ذہن بنائیں. آخرت جو ہے، عقیدہ آخرت، اس کے نقلی دلائل یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے تو ہم نے سنے. کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں یار کوئی عقلی بات کرو، کوئی جو ہے ایسی بات کرو کہ وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، کوئی مثال دو، کوئی آج کی بات کرو جس سے ہم سمجھ سکیں. تو عقیدہ آخرت عقل کے نزدیک بھی قابل قبول ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے. وہ کیسے؟ انشاءاللہ ایاز بھائی ہمیں کچھ عقلی دلائل کے ساتھ آپ یہ بیان کریں. یہ ہم تو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے نا، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، آمنا و صدقنا و اطعنا. مگر بعض اگر کسی کو شبہ ہے تو جن کو عقل سے بھی سمجھ میں آ جائے تو کاش آخرت کے معاملے میں فکر پیدا ہو جائے. یہ بھی دین اسلام کا حسن ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ اس انداز میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے بھی ہیں اور عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے. وہ کوئی ایسے لاہوتی عقائد نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں ہی آنے والے نہ ہوں، بلکہ عقل انسانی بھی اگر غور کرے تو وہ بھی ان کو قبول کر سکتی ہے. ایسے بین اور ایسے واضح عقائد دین اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہاں پر عقیدہ آخرت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے محسن بھائی، تو اس میں بنیادی طور پر ہم جب عقیدہ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک چیز جو ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو پھر مذہب کی پابندی کا سوال اٹھ جاتا ہے. مذہب کی پابندی اس بات کو باور کراتی ہے کہ عقیدہ آخرت موجود ہے. مثال کے طور پر
جنت ہے، دوزخ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت باب المدینہ کے اندر کیسی گرمی کی سچویشن ہے، لیکن مسلمان عاشقان رسول اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس سے نفس کو روکے ہوئے ہیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنا مال جمع کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر پھر اس میں سے زکوٰۃ بھی غریبوں کو دیتا ہے. یہ وہ مال ہے جو اس نے اپنے لیے کمایا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی ایک کر کے اس نے اسے حاصل کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر، فرمان پر لبیک کہتے ہوئے یہ اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کو حق ادا کر رہا ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہے اور شدت ہے، بندہ لحاف کی گرمی میں جو ہے وہ کہنا میں موجود ہے، لیکن نماز فجر کے لیے بندہ اٹھتا ہے، سختی برداشت کرتا ہے، پانی کی سختی برداشت کرتا ہے، موسم کی سختی برداشت کرتا ہے. کس لیے؟ کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر فرض کی ہے وہ اس کی ادائیگی کو بجا لانے کے لیے یہ سختی برداشت کر رہا ہے. اگر عقیدہ آخرت نہ ہو، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب وہ اس سختی میں بھی، اس گرمی میں بھی روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. وہ اتنی مشقت اور محنت کے باوجود بھی اپنے پسندیدہ مال کو جب غریب اور مسکین پر خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. وہ ایسی راحت بھری نیند کو ترک کر کے جب صبح و فجر میں اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور اگر وہ یہ سب کام نہیں کرے گا تو جہنم اس کا مقدر ہوگی. تو اگر عقیدہ آخرت نہ ہو، جنت اور دوزخ کا تعلق عقیدہ آخرت سے ہے، تو اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر مذہب کی پابندی کس چیز کی؟ پھر یہ سارے کام جو ہم اپنے روٹین میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پھر ان کا کانسیپٹ کیا بنتا ہے؟ ان کا کانسیپٹ ہی ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ عقیدہ آخرت موجود ہے، جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے. یہ محرکات ہیں عقیدہ آخرت کے جو ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ کوئی عقیدہ آخرت موجود ہے جہاں پر جا کر ان اچھے اعمال کرنے والوں کو حساب کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا اور برے اعمال کرنے والوں کا ان کے اعمال کی نوعیت کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ ایک سبب ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں. اچھا، دوسری بات ہے، دوسری دلیل محسن بھائی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی پیدائش کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو انسان 4 عالموں سے گزرتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ عالم ارواح ہے، جہاں پر انسانوں کی ارواح موجود ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، ہر کوئی اس کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے. عالم ارواح میں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. عالم ارواح کے بعد بندہ عالم ارحام میں آتا ہے، شکم مادر میں آتا ہے. اور یہ بھی ایک پورا پروسیجر ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو عالم ارواح سے بندہ عالم ارحام میں، شکم مادر میں آتا ہے اور وہاں ایک پیریڈ، ایک وقت بندہ وہاں پر گزارتا ہے. اس کے بعد بندہ عالم دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر ایک دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے اس وقت کے مطابق وہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے عالم ارواح سے عالم ارحام میں لے آیا، پھر عالم ارحام میں ہماری روزی کا، ہمارے رزق کا، ہمارے سانس لینے کا، ہمارے کھانے پینے کا کیسا انتظام اور بندوبست جاری رہا، پھر عالم ارحام سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دنیا میں لے آیا. تو جب یہ تینوں عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترتیب وائز لے آیا تو پھر چوتھا عالم جو عالم دنیا کے بعد ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، پھر اس کے انکار کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے؟ جو پروردگار عالم عالم ارواح میں ہمیں رکھا، پھر عالم ارحام میں لے آیا، پھر عالم دنیا میں لے آیا، جس کی یہ قدرت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ عالم آخرت میں بھی ہمیں لے جا سکتا ہے. وہ ہمیں فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. جو ان تینوں عالم میں ہمیں گزار سکتا ہے تو وہ عالم آخرت میں بھی ہمیں لے جا سکتا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کی دلیل ہے. پھر دوسری بات، تیسری دلیل یہ ہے محسن بھائی کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے بڑی چیزیں پیدا فرما رکھی ہیں. ہم اگر اپنی زمین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، ہم یہ چاند، سورج، ستاروں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، یہ سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس نے اس چیز کو پیدا کیا؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو پیدا کیا. اچھا، کیسے پیدا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون.
وہ کریم پروردگار جب کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کی شان یہ ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ذہن میں یہ اس آیت مبارکہ سے میسج ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زمین و آسمان، یہ جو مخلوقات ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائے۔ کن، اپنے لفظ کن سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ عقیدہ آخرت پر کتنی زبردست دلیل ہے، جو پروردگار عالم، ایک انسان تو کتنے فٹ کا وجود ہے اس کا، 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، حد ہوگی 8 فٹ کا ہوگا، 10 فٹ کا وجود ہوگا۔ اس سے بڑے بڑے وجود جو ہے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، نہریں ہیں، دریا ہیں، کوئی سرا دکھائی نہیں دیتا ان کا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے لفظ کن سے انہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، پھر اسے موت عطا فرمائے گا، موت کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اسے زندہ فرمائے گا، تو یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ جو لفظ کن سے اتنا کچھ پیدا فرما سکتا ہے تو وہ 6 فٹ کے انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ رب کریم عز و جل کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کن سے اتنا سب کچھ پیدا فرمایا، تو وہ یقیناً ہم انسانوں کو بھی لفظ کن سے دوبارہ تعبیر فرمائے گا اور دوبارہ پیدا فرمائے گا اور میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔ صحیح۔ اور چوتھی بات ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں محسن بھائی کہ کفار نے یہ اعتراض کیا تھا، کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تب ایمان لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یا ہم فرشتے کا نزول ہمارے اوپر ہو تو ہم تب ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انبیاء کے ذریعے اس بات کو باور کرانا چاہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر آخرت ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی، نظر کیوں نہیں آ رہی ہمیں آخرت؟ تو دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی لیکن ان کا وجود موجود ہے، ان کی حقیقت موجود ہے۔ اس کی 20 مثالیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ سانس کی مثال دینا نظر نہیں آتا، سانس کی مثال ہے نظر۔ اب یہ ریڈیو، جی ہاں بالکل اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہم، اچھا کئی ممالک ہیں ان کا وجود موجود ہے، ہم ان کو بالکل مانتے ہیں، ہم ان کا یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، دیکھا نہیں ہم نے، دیکھا نہیں ہے حالانکہ ہم نے اسے، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں کہ ہاں یار یہ جگہ موجود ہے۔ تو اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس چیز کو باور کرایا کہ آخرت موجود ہے، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں پا رہے تو بہت ساری ایسی چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں کہ وہ چیز کا وجود تو ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہی، اس کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ شے دکھائی نہیں دے رہی، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس انداز میں بھی جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت دکھائی نہیں دے رہی، وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی، تو یہ تو بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی لیکن ان کا وجود موجود ہوتا ہے۔ دکھائی نہ دینا یہ انکار کی دلیل نہیں ہے، اس چیز کے وجود کے انکار کی دلیل نہیں ہے۔ اگر دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شے موجود ہی نہیں ہے، اگر دکھائی نہیں دے رہی اس کا وجود موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ دکھائی بھی کیسے دے گی؟ جب بندہ مرے گا پھر دکھائی دے گی، مرے گا آخرت دیکھنی ہے تو پہلے مر کے دیکھو۔ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں عقلی دلائل سے اس بات کو ثابت کیا۔ میں انہی کی جو انہوں نے وضاحت فرمائی ہے، انہی کی بات سے خلاصتاً یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، اسکولنگ سسٹم ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا دارالمدینہ کی ایک ذمہ داری ہے، اسکولنگ سسٹم ہے، ہر ادارے میں بچوں کا امتحان ہوتا ہے، بچہ پورا سال پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اگر اس کو امتحان اس کا لیے بغیر آگے کلاس میں بٹھا دیا جائے تو پھر کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو بچہ پورا سال پڑھتا ہے، اس کا مطلب سب کچھ اس کو پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی پڑھائی کے بعد استاد سب جانتا ہے کہ کون اچھا پڑھنے والا ہے۔ فیصلہ تو ہوتا ہے نا، ہاں فیصلہ تو ہوتا ہے پھر، لیکن امتیاز دوسروں کے درمیان استاد سب کو جانتا ہے کہ بھائی یہ بچہ پڑھنے والا ہے، یہ بچہ پڑھنے والا نہیں ہے، کون ڈل ہے، کون نیل بٹا نیل ہے اور کون صحیح پڑھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایک اچھے پڑھنے والے کو آگے بٹھا سکتا ہے، لیکن دوسرے اعتراض کریں گے آپ نے تو اس کو ایسے آگے بھیج دیا، ہو سکتا ہے ہم امتحان میں کامیاب ہو جاتے۔ استاد سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اس ایک دن کو مقرر کرتا ہے کہ جس دن میں امتحان لیا جائے، اور یہ عقل و انصاف کا بھی تقاضا ہے تاکہ استاد پر اعتراض بھی نہ ہو، اپنے اس سے بری و ذمہ بھی ہو جائے۔ اب جناب امتحان ہوتا ہے، وہ نہ پڑھنے والا بھی امتحان دے رہا ہوتا ہے، پڑھنے والا بھی امتحان دے رہا ہوتا ہے، نتیجہ اس دن آتا ہے جس دن رزلٹ نکلتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جس نے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں اس کے والدین کے سامنے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا جاتا ہے اور اگلے درجے میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ یہی معاملہ عقیدہ آخرت کا ہے۔ یہ دنیا ہے دارالعمل، اس میں کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے، ہر ایک نے اس دن
حساب و کتاب دینا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم ایکم احسن احسن عملا. عملا. اور سورہ عنکبوت میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ اس دن ظاہر فرما دے گا کون سچا ہے کون اللہ جھوٹا. اللہ اللہ اللہ. ایک دن ہونا ہے جس کو عقل بھی مانتی ہے کہ اس دن فیصلہ ہونا ہے. نیکوں کو ان کی جزائیں ملیں، ان کا صلہ ملے، اور بدکاروں کو ان کی سزائیں ملے. جن کو جزائیں ملیں گی، جن کو صلہ ملے گا، ان کے لیے جنت ہے، اور جن کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا ان کے لیے جہنم ہے. یہ ہے قیامت کا دن. اسی کو یوم الحساب، اسی کو یوم جزا، اور اسی کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم مالک یوم الدین. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تم نے کیا جانا جزا کا دن کیا ہے؟ اللہ اللہ. پھر تم نے کیا جانا جزا کے دن کیا ہے؟ وہ دن ہے جس دن کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگا. اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا. آپ ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم مسلمان ہیں، عقلی دلائل اپنی جگہ ہیں، قرآن و سنت کے دلائل اپنی جگہ ہیں. ہم جب اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں نا، رسول اللہ کی زیارت کیے بغیر ایمان لائے ہیں نا، جنت کو دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں نا، دوزخ کو دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں نا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ایمان لائے ہیں نا، انبیاء کو نہیں دیکھا مگر ایمان لائے ہیں نا. اتنی ساری چیزوں کو ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں. اور آخرت پر یقین بھی ہم نے اللہ و رسول کے کہنے پر ہی کیا ہے، انہی کے فرمانے پر کیا ہے. تو پھر تھوڑی سی عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کچھ زیادہ پڑھ لینے یا کچھ ایسے لوگوں میں بیٹھ جانے کے بعد ہم اپنے ایمان بالغیب کو ہی بھول گئے. معاذ اللہ، جو عقیدہ آخرت کا انکار کر بیٹھے تو ایسا نہ کریں، بلکہ فکر آخرت پیدا کریں، اور فکر آخرت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کو اپنے دل کے اندر مضبوط کریں. دیکھیں، جب فکر آخرت ہوگی تو عقیدہ آخرت خود مضبوط ہوگا. جب میرا یہ ذہن ہوگا کہ مجھے جانا ہے قیامت میں، وہاں جا کر حساب دینا ہے اپنے عمل کا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سب کا مجھے حساب دینا. جب میرے ذہن میں یہ ہوگا تو خود بخود عقیدہ آخرت دل کے اندر راسخ ہوگا نا کہ جا کر دینا ہے. اور اگر آخرت کی فکر ہی ختم ہو جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدہ آخرت میں بھی کچھ خرابی پیدا ہو جائے. اور ایسی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. مدنی چینل کے کچھ ناظرین کی کالز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھنز سے عرض کر رہا ہوں. یہ سوال کرنا تھا کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ کیا جنت میں جو پورے وغیرہ ہیں یا فرشتے تو کیا وہ بھی ختم ہو جائیں گے یا وہ بدستور رہیں گے؟ اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. جی بلال بھائی. اصل میں یہ فنا ہونا تو عالم دنیا کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے، عالم دنیا کے لیے ہے. اس پر دعوت اہل سنت سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں جو بھی اس کو. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کچھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی قیامت والے روز اپنی اپنی جگہ پر باقی قائم رہیں گے. ان کا قبلہ مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا ذکر ہے باقاعدہ کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی. تو یہ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شریعت میں جو اس کے مدنی پھول جزاک اللہ. اگلی کال. انعام رضا انصاری عرض کرتا ہوں، فکر آخرت کیسے نصیب ہو اس کے متعلق کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ ساری فکریں چھوڑ کر ہمیں صرف آخرت کی فکر کرنا مل جائے. انشاءاللہ اس پر ہم رکن شورا سے مدنی پھول لیں گے. آگے کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منیب بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. مجھے یہ کلام سننا ہے حاجی مشتاق کی آواز میں، اے کاش پھر آ جائیں عطار مدینے میں. ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ نعت خواں تو ہیں نہیں، انشاءاللہ حاجی مشتاق کی آواز میں بھی سنائیں گے، اور کچھ ہمارے یہ جو ہیں ماشاءاللہ کل اطہر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں نعت شریف پڑھی تھی، آج غلام محی الدین بھائی نے پڑھی ہے. اب ایاز بھائی بلال بھائی رہ گئے، ان سے بھی کچھ سن ہی لیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. سر جی میں نے پروگرام میں یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے نعت سننی ہے کالیاں زلفاں والا دکھی دلانا سہارا. اگلی کال. ہندو گجرات جامنہ گھر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ آئے رحمان ماہ رمضان جاری و ساری ہے. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیں. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. کچھ میسیجز بھی ہیں
میں میسیجز میں سے کچھ سوالات کے جو وہ پڑھ لیتا ہوں. سور کیا ہے؟ ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم لیں گے کہ سور کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قیامت میں ہم اٹھائے جائیں گے، قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، اس کی فکر ہمارے اندر کیسے پیدا؟ انشاءاللہ ہم رکن شورا سے اس کے بارے میں مدنی پھول لیں گے اور اس حوالے سے مزید گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. اب نعت خواں اسلامی بھائی تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، چلیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سن لیتے ہیں جب تک ہم. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں جی سنائیے گا کلام. اے کاش پھرا جائے، اے کاش پھرا جائے، آتار مدینے میں، اے کاش پھرا کب تک میں پھروں در در مارنے بھی دو اب دل پر، کب تک میں پھروں در در مارنے بھی دو دل پر، دہلیز پہ سر رکھ کر، دہلیز پہ سر رکھ کر، سارے کام مدینے میں، دہلیز پہ سر رکھ کر، سارے کار مدینے قسمت میری چمکا دو، غربت میری بنوا دو میرے آقا، قسمت میری چمکا دو، غربت میری بنوا دو، بنوا
رمضان کی بہاریں طیبہ کی فضائیں ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں کلام سنا. فرمائشیں کلام کی تو ہیں بہت ساری، مگر یوں کہیے کہ جو ہمارے ہاں نعت خواہ مشہور ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. مگر چلیں، ایاز بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں، ہمارے اطہر بھائی ہیں. حضرت آپ کو جو نعت اچھی لگتی ہے، جو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کے دو اشعار پڑھ دیں. محسن بھائی یہ جو انہوں نے فرمائش کی تھی وہی چلیں وہ پڑھ دیں. کیا بات ہے جی، بالکل پڑھیں، بالکل پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. کیا بات ہے. اور یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کی، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں. زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی،
زحمت ہی نہیں دیتے، میں خار کو پینے کی راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اللہ مزید مزید ثم مزید، کیا بات ہے۔ بلال بھائی آپ کو مائک دوں؟ ماشاء اللہ، آپ نے انڈر اسٹیمیٹ لیا ہوتا ہے یاس بھائی کو، ایسا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء بار اللہ۔ بار آپ کا یہ کہنا کہ مطلب کلام پڑھنے والے نہیں آئے، کلام پڑھنے نہیں تو یہ تو ہم پر تو آج کھلا نا، مجھے آج پتا چلا کہ ایاز بھائی بھی نعت پڑھتے ہیں۔ اچھا کل آپ کے بارے میں کھلا کہ ماشاءاللہ آپ بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ مدینہ مدینہ، کاش میں بھی اچھا پڑھنے والا چھوں۔ ہمارا حسن زن تو اچھا ہے نا۔ دیکھیں اب بلال بھائی کیا کریں، سبحان اللہ۔ جی جی ایک شعر پڑھیں، دو پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی آلہ وصحبہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ہم سب کو مدینہ شریف کے بعد اب آمین آمین۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں آپ نے پڑھی، اللہ آپ کو ہی برکت عطا فرمائے۔ اچھا امیر سنت کا یہ تصور کہیں، تخیل کہیں، تیقن کہیں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینہ، کتنا پیارا انداز ہے کہ مدینے سے محبت کا۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کا یوں تو ہر کلام ہی ماشاءاللہ، کیا بات، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلام ایسے نا جن کو بڑی ماشاءاللہ مقبولیت ہوتی ہے۔ تو اس کلام کو جو مقبولیت ملی ہے نا، اللہ 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 اللہ، افریقہ میں میں نے جو نا وہ بلالی جو ہوتے ہیں جی جی ان کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، سبحان اللہ، بولے ایک لفظ بھی تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہے کیا؟ بولے کچھ بھی نہیں، مزہ اتنا ہے بس پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی سچی محبت عطا فرمائے۔ مدینہ چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج بھی کچھ سیگمنٹ لیں گے ہم۔ پہلا سیگمنٹ آج لیں گے حدیث یاد کریں، جس میں روزانہ آپ کو ایک حدیث پاک دکھائی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے، اور اس کے متعلق مدنی پھول بھی دیے جاتے ہیں۔ چلتے ہیں سیگمنٹ حدیث یاد کریں کی طرف۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج کون سی حدیث یاد کروا رہے ہیں؟ آج بھی بہت پیاری حدیث پاک ہے، حدیث تو ساری ہی پیاری ہے، آج بہت پیاری حدیث پاک ہے، ساری حدیثیں پیاری ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث پاک آپ اسکرین پر مات ترجمہ دیکھ رہے ہیں، ساتھ دیکھتے بھی جائیں اور ہمارے غلام محی الدین بھائی کی میٹھی میٹھی آواز بھی سنتے جائیے۔ جی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا، یہاں علم سے مراد علم دین ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ علم دین حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے تو اب اس کو پاکی ناپاکی کا علم سیکھنا، اس پر نماز فرض ہو گئی تو اب نمازوں کا علم، اسی طرح روزے فرض ہو گئے تو روزوں کا علم، جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس پر زکوٰۃ کا علم، جس پر حج فرض ہو گیا اس پر حج کا علم سیکھنے کا علم، حج کے بارے میں سیکھنا، اور اس طرح زندگی کے جس شعبے میں وہ آگے بڑھتا جائے گا اور دین کے فرائض و واجبات جو اس پر لازم ہوتے رہیں گے اس کا علم سیکھنا اس پر ضروری ہے۔ لہذا جو بچہ بالغ ہو گیا اب پاکی ناپاکی کا علم سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے۔ بلکہ بلوغت سے پہلے ہی کچھ دن اگر سکھا دیے جائیں تاکہ بالغ ہوتے ہی وہ اچھے انداز میں کپڑا پاک کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، اسی طرح جب نماز فرض ہو جائے تو نماز کی کیا واجبات ہیں، نماز کی کیا شرائط ہیں، تو یہ ساری چیزیں علم دین کے لیے ہیں، علم دین کی چیزیں ہیں، ہمیں علم دین سیکھنا فرض ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دیکھیے ہمارا موضوع عقیدہ آخرت ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عقیدہ آخرت سے صحیح جو اس کا کانسیپٹ ہے اس سے واقف نہیں ہے، یعنی عقیدہ آخرت ہے کیا، ایمان تو سب کا قیامت آنی ہے، اس عقیدے کی فکر نہیں ہے، تو یہ بھی علم دین سے دوری ہے۔ کیسے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا؟ کل ہم نے جو حدیث پاک پڑھی تھی کہ قرآن کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ بہترین عمل ہے، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ قرآن و حدیث یہ علم دین ہے، قرآن و حدیث کا علم یہ علم دین سیکھنا ہے، تو ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے۔ دنیاوی علوم کی طرف ہماری بہت توجہ ہوتی ہے لیکن دینی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں نمازوں کا علم نہیں ہے، نمازوں کے بارے میں نہیں پتہ، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں۔ جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا بتائیے اس کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اور وہ نہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، اور اب تو بہت آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں ہفتہ وار اجتماعات دیے، مدنی مذاکرے دیے، ہر مسجد میں درس فضان سنت ہوتا ہے، مدنی چینل علم دین کے خزانے یوں سمجھیں کہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں اور نیک ماحول سے وابستہ ہوں تاکہ ہم اپنے فرائض و واجبات کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ صحیح۔ ابھی رمضان کے روزے ہیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا علمی کی وجہ سے اپنے روزے فاسد کر بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا، ان کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنانا پڑے گا، علماء کی صحبت اپنانی پڑے گی، اور زہ نصیب آپ جامعۃ المدینہ کے داخلے ہوں گے شوال میں، اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں اور خود بھی علم دین حاصل۔ بچوں کا کرائیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں، بڑوں کو بھی اجازت ہے، بالکل اجازت، بڑوں کی بھی اجازت ہے، آپ بھی، اور آپ اپنے جو بیٹے ہیں جو بھی بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر، بچوں کی امی کو بھی داخلہ دلوائیں جامعۃ المدینہ للبنات بھی سب جامعہ میں داخل ہو جائیں اور ماشاءاللہ علم دین حاصل کریں تو مدینہ۔ کیا بات ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث پاک آج ہم نے سنی، اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں آپ کو دلچسپ معلومات فراہم کی جاتی ہے، روزانہ ایک ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے اور اس پر مدنی پھول دیے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے دلچسپ معلومات۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اور اس میں ہمیں کون سی شے کے بارے میں ایک مفید معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر ہم اپنے جسم کے حصوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی قدرت کا شاہکار نظر آتی ہے، جو بظاہر تو بالکل چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے بغیر ہم ادھورے معلوم ہوتے ہیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے ایک چیز ناخن بھی ہے، جو دیکھنے میں تو ایک عام سی چیز معلوم ہوتی ہے مگر جب ان کے فوائد پر غور کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر یقیناً حیرانی ہوگی کہ اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھوں کی خوبصورتی ختم ہو جانے کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ سامنے آتا کہ ہم کوئی بھی چیز پکڑنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ ان ناخنوں کی وجہ سے ہم کسی چیز کو گرپ کر پاتے ہیں۔ ناخنوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان کی رنگت وغیرہ کو دیکھ کر
صحت کو لاحق بیماریوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے ناخن زرد ہیں تو آپ دل و جگر کے امراض اور غذائی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر زیادہ وائٹ ہیں تو یہ ہیپاٹائٹس کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر گہرے پیلے ہیں تو یہ شوگر، آئرن کی کمی یا پھیپھڑوں کے مرض کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یوں ہی اگر خشک ہیں تو آپ غدود کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر ناخنوں پر سفید دھبے بن رہے ہیں تو یہ وائٹامن ڈی اور آخر میں سفید نشان ہے تو یہ کیلشیم کی کمی کا پتہ دیتے ہیں۔ ہمارے ناخن ایک ماہ میں تقریباً 5 ملی میٹر تک بڑھتے ہیں، اور ایک ناخن کو جڑ سے لے کر آخر سرے تک بڑھنے کے لیے 6 ماہ تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں ناخن بڑھا کر رکھنے سے منع کرتا ہے، اور سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ ناخنوں کے نیچے کئی قسم کے نقصان دہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، جن میں سولومونیا جیسے خطرناک بیکٹیریا بھی شامل ہیں، جو 100 سے زائد قسم کے وائرسز کا سبب بنتے ہیں، جن سے ناخنوں کی سوزش، دانتوں میں کیڑا، ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام ہاضمہ کی خرابی کے ساتھ ساتھ کینسر وغیرہ جیسے خطرناک امراض بھی جنم لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ناخنوں کو زیادہ نہ بڑھنے دیں، بلکہ ہر جمعے کے دن اپنے ناخن تراش لیا کریں، کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ناخنوں کے متعلق بڑی ہی پیاری معلومات بھی دی گئی اور صفائی ستھرائی کا بھی ذہن دیا گیا۔ بلال بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو آپ اپنے ناخن چیک کر لیے آپ نے، کیا ہے آپ کو، کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، صحت ہے ماشاءاللہ۔ جی آپ نے حضور؟ مدینہ اللہ کی رحمت ماشاءاللہ۔ جی ویڈیو واقعی ایسی تھی کہ تقریباً جس نے بھی دیکھی ہوگی وہ شاید ہم خود دیکھ رہے تھے کہ ناخن ہے کیا ہمارے، ناخن دیکھے ہوں گے اس نے۔ ناخن بلا شبہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، ماشاءاللہ آپ نے جسم کے جہاں دیگر اعضاء کے متعلق کچھ نہ کچھ تصنیف فرمایا ہے، وہیں پر ذکر کرتے ہوئے آپ نے ناخنوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ انہی کے الفاظ اور پھر اس کے ترجمے کے ساتھ بیان کروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق الاظافر علی رؤوسها، اللہ تبارک و تعالی نے انگلیوں کے اوپر ناخن پیدا فرمائے، انگلیوں کے شروع میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں زینتاً للانامل، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ انگلیوں کی زینت بنے۔ ٹھیک ہے، جس کے ناخن ہوتے ہیں تو یہ انگلیوں کی زینت ہوتے ہیں، اگر ناخن نہ ہو تو انگلیاں اتنی خوبصورت نظر نہ آئیں۔ دوسری وجہ کیا ہے ان کے پیدا کرنے کی؟ فرمایا عماداً لہا من ورائها حتی لا تنقطع، کہ یہ ناخن گویا ایک طرح سے انگلیوں کے لیے ستون ہے۔ ٹھیک ہے، اب حتی لا تنقطع اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ ستون اس طرح ہے کہ یہ انگلیوں کو کٹنے نہیں دیتے۔ اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا ہے اسلامی بہنوں کو سبزیاں کاٹنے کے دوران، کہ بسا اوقات چھری چلتی ہے لیکن وہ ناخن پہ چل جاتی ہے، اس حصے پہ چل جاتی ہے، انگلیاں محفوظ رہتی ہیں۔ صحیح، اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو ڈائریکٹ انگلی پہ چلتی۔ اچھا، اگر وہ شوگر کی مریض ہوں یا پھر وہ کوئی دوسری بیماریاں ہوں تو یہ کٹ لگنے سے اور بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ناخن ایک طرح کی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کے انگلیوں کے اس طرف اس لیے رکھے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ یہ ستون بنے اور ان کو انگلیوں کو گرنے سے بچائیں۔ یعنی آپ دیکھیں انگلی یوں تو کر سکتے ہیں، آپ یوں کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ سے کرنا پڑے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، یوں سلامت رہتی ہے انگلی، پیچھے کی طرف نہیں جاتی، ایک طرح سے ستون ہے، اس کے لیے ٹیک کے یہ سبب بنتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلِيَلْتَقِطَ بِهَا الْأَشْيَاءَ الدَّقِيقَةَ الَّتِي لَا تَتَنَاوَلُهَا الْأَنَامِلُ، یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم انگلی سے نہیں پکڑ سکتے، بہت باریک چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو پکڑنے میں یہ ہمارے ناخن معاون ثابت ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا امام غزالی کی جو کہ علم پر جو ہے نا وہ داد و تحسین نکل رہا ہے۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تحقیق، آپ کا علم ایسا ہے کہ غیر مسلموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں حیرت ہے کہ غزالی جیسا ٹیکنیکل آدمی مسلمانوں کے اندر ہے۔ یعنی انہوں نے ایسا مطلب، جی ہاں، فلسفہ۔ آگے فرمایا وَلِيَحُكَّ بِهَا بَدَنَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، کہ ناخنوں کا ایک کام یہ ہے کہ اگر بدن میں کہیں خارش ہو، کھجلی محسوس ہو تو یہ کھجانے کے کام آتا ہے۔ فرمانے لگے فَالظَّفَرُ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ الْأَعْضَاءِ، آپ غور یہ کیجئے کہ جو ناخن ہے یہ انسانی جسم کا گھٹیا ترین، کم ترین چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن لو عدمہ الانسان وظہر به حقۃ لکان اعجز الخلق واضعفهم، لیکن اگر یہ ناخن نہ ہو نا اور بندے کو کھجلی محسوس ہو، خارش محسوس ہو، تو بندہ دنیا کا سب سے عاجز، سب سے کمزور بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کھجلی کرنے کے لیے ہاں، یہ ناخن ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نعمت کے طور پہ عطا فرمائی۔ آگے فرمایا
ولم یقم احد مقامہ فی حق بدنہ، یعنی اگر یہ ناخن نہ ہو تو کوئی بھی انسان کی یہ جو کیفیت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا ثم حد الید الی موضع الحق، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ناخنوں کو ہاتھ کے ساتھ رکھا کہ جہاں بھی خارش ہو ہاتھ وہاں تک جا سکیں، حتی تمتد الیہ، وہاں تک ہاتھ جا سکیں، ولو فی النوم والغفلۃ، اگرچہ انسان سو رہا ہو یا غفلت میں ہو، یعنی بندہ سو بھی رہا ہو تو اس کو یہاں خارش ہو یا یہاں خارش ہو، وہ سو رہا ہوتا ہے لیکن وہ خارج کر سکتا ہے۔ کیا بات۔ پھر آگے فرمایا ولو استعان بغیرہ لم یعثر علی موضع الحق الا بعد تعب طویل، اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو انسان کو کسی دوسرے کی مدد لینی پڑتی اس معاملے میں، اور وہ بغیر کسی طویل مشقت کے خالی نہ ہوتی۔ مثال ایک دوں، جس اگر دوست یار بیٹھے ہوں، مثال کے طور پہ کمر کے اس طرف کے حصے میں کسی کو خارش ہو تو وہ کہے گا یار یہ اس طرف پیچھے کھجانا، کہاں پہ؟ یہاں پہ۔ اس کا تجربہ ہوا ہے، ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہمارے، وہ یہاں کھجا رہا ہے اور ہمیں خارش ہو رہی ہے یہاں۔ جی ہاں، اس کو تو نہیں پتا نا خارش کا، اور خارش تو ہونے والے کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ساتھ میں آج کل جو کہ سوشل میڈیا کا موبائل کا دور ہے، اب وہ کیسنگ کھولنے کے لیے بھی ناخن ہی کام آتے ہیں، اب بسا اوقات جو ڈھکن ہوتا ہے اس کا وہ کھولنے کے لیے، اچھا وہ کیا کہتے ہیں سیم نکالنے کے لیے ناخن کام آتے ہیں۔ تو ناخن بہت ساری چیزوں میں کام آتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، مگر سنت کے مطابق ناخن رکھیں۔ بعض لوگ ناخنوں کو بڑا رکھتے ہیں، بڑے ناخن شریعت کو مطلوب نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے لیے ناخن اور غیر ضروری بالوں کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، بلکہ ہر جمعہ کو ناخن وغیرہ کاٹنا یہ مستحب ہے، لہذا ناخن کاٹے جائیں اور ناخنوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بھی بچایا جائے، اور اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کے فوائد حاصل کی جائے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری معلومات آپ کو آج کے سلسلے میں دلچسپ معلومات سیگمنٹ میں حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان معلومات کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایمان کی روشنی۔ اس میں انشاءاللہ ایک عقیدے کے بارے میں مختصر وضاحت ہوگی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ایمان کی روشنی۔ رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی ایاز بھائی، آج ایمان کی روشنی میں آپ کون سا عقیدہ بیان کریں؟ ویسے تو آج ہمارا موضوع ہی عقیدہ تھا، اس میں بھی ایک عقیدہ آپ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ ایک عقیدہ جو کہ علم غیب سے متعلق ہے، اس میں انشاءاللہ عز و جل کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ نبی کو ہر ذرے کا علم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے پیش نظر کائنات کا ہر ذرہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے، ایک یہ علم غیب عطائی ہوتا ہے، ایک علم غیب ذاتی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو جو علم حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے انبیاء کو علم عطا فرماتا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرماتا ہے، یہ علم غیب عطائی ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عطا فرمایا ہے۔ سب میں کون ہے؟ انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے زیادہ کس کو عطا فرمایا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہے، اور سب سے زیادہ چاہا اپنے حبیب علیہ السلام کو ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا علم ہو، دیگر انبیاء کا علم ہو، یہ علم غیب ہے، لیکن کون سا؟ علم غیب عطائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مان کر اللہ تبارک تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیا، تو ہم نے تقسیم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں فرمایا، بلکہ مخلوق میں کائنات میں جس کو بھی عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوا ہے، اس کے دیے سے ملا ہے۔ تو انبیاء کا علم غیب عطائی ہے، اللہ تبارک ہو گیا۔ جی فرق یہ ہو گیا، یہ فرق سامنے رکھنے کا، تو پھر عقیدے میں خرابی آ جائے گی، عقیدے میں خرابی آ جائے گی۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ نبی کو جو علم ہے وہ اس کو ذاتی علم ہے، تو ایسے شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اور وہ کسی پر اسے ظاہر نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول،
مگر اپنے رسولوں میں سے جس پر چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. تو یہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری. اچھا، اس میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ بعض لوگ جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ آیات کی جن میں علم غیب کی نفی ہے، اس سے وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جناب قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے علم کی نفی فرما رہا ہے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، تو پھر انبیاء کو کیسے علم حاصل ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات میں جہاں پر علم غیب کی نفی کی گئی ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہاں پر علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی. صحیح ہے کہ علم غیب ذاتی کسی کو نہیں ہے، یعنی خود سے کسی کو علم غیب نہیں. جی، خود سے کسی کو علم غیب نہیں ہے. ہاں، علم غیب عطائی کی آیات بھی تو قرآن کریم میں بے شمار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بدنی، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو یہ بھی تو آیات ہیں. بلکہ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں جو اگر ایسا کانسیپٹ رکھتا ہے تو وہ قرآن کریم کی اس آیات کا مصداق ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان لا رہا ہے، بعض کا انکار کر رہا ہے. تو ہم نے یہ بات آپ کو سمجھا دی کہ علم غیب کی جہاں پر نفی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ علم غیب ذاتی، خود سے کسی کو علم غیب نہیں ہے. اور بہت سی ایسی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں علم غیب کا ثبوت ہے تو وہاں پر مراد علم غیب عطائی ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور اپنے نبیوں کے واسطے سے ان کی امت کے اولیاء کو بھی غیب عطا فرمایا ہے. یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ علم غیب پر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ہمیں عقائد و نظریات میں پختہ فرما دے، تسلط عطا فرما دے. ہم اپنے عقیدوں اور اپنے نظریات کے معاملے میں ایسے پختہ آ جائے جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے کسی قسم کی نرمی نہیں ہوتی. تو لہٰذا عقیدے کے معاملے میں انسان کو ایسا ہی متصلب، پختہ اور پکا ہونا چاہیے. امیر سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں نا، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. ہمارے حق میں کاش یہ دعا قبول ہو جائے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی یہاں پر یاد آ رہا ہے جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب سے متعلق ارشاد فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. یہ کیسی علم غیب کی نبی پاک علیہ السلام کی زبردست اس شعر کے اندر عظمت اور شان بیان. ماشاءاللہ. تو سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان. ہم نے کچھ سیگمنٹس لیے. رکن شورا کا سیگمنٹ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد لیں گے. بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور کچھ سوالات مزید کرتے ہیں اور اس موضوع کو مزید ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوال ہوا تھا غلام محمد میں، سور کیا ہے؟ تو سور کے بارے میں کچھ بیان کر دیں. بلال بھائی نے کہا تھا نا کہ سور پھونکا جائے گا، سور کیا ہے؟ جی، روایتوں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. یعنی ایک سینگ ہوگا جس کے اندر پھونکا جائے گا. اور اس کی تشریح میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سینگ جس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پھونکیں گے، یہ 2 بار پھونکا جائے گا، جس کو بولتے ہیں نفخ سور. یعنی سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ نفخ اول، نفخ ثانی. تو جو پہلا نفخہ ہوگا یعنی پہلی مرتبہ جو پھونکا جائے گا اس میں سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جو پھونکا جائے گا تو اس میں سب کو زندہ کیا جائے گا. اور جس جگہ سے اس کو پھونکا جائے گا اس جگہ کی یعنی جہاں سے اس کو منہ میں لے کے پھونکا جائے گا، فرماتے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کی فراخی آسمان کے برابر ہے. یعنی وہ اتنا بڑا سور ہوگا جس کی مطلب کشادگی آسمان کے برابر ہوگی. ماشاءاللہ، اتنا بڑا ماشاءاللہ. چلیں کچھ کالز دے دیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی، میرا نام محمد صوبان رضا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان بہت اچھا لگتا ہے. محسن بھائی سے عرض ہے کہ کوئی کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. اگر مجھے کلام پڑھنا نہیں آتا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ چلیں انشاءاللہ آخر میں اللہ نے چاہا تو کلام سنائیں گے. ہمارے صوبان رضا نے سوال کیا تھا تو انشاءاللہ فرمائش تو پورا کرنی پڑے گی، کریں گے انشاءاللہ. آپ سے پہلے سوال کر لیتے ہیں ہم. فکر آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی نا. اچھا، اب یہ جو دور ہے آپ بھی اس دور میں دیکھتے ہیں کہ آسائشوں کا دور ہے. سخت گرمی میں بغیر ایسی کہ ہم نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، اور بغیر آسائشوں کی شاید زندگی گزارنا ہم نے ہمارے لیے مشکل ترین سمجھ رکھا ہے. پھر ایڈوانس دور ہے
اس ایڈوانس دور میں، اور پھر مصروفیت کا بھی دور ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ہے، نہ میں اپنے بچوں کو گھر میں وقت دے پا رہا ہوں، نہ صحیح طور پر میں اپنے لیے کچھ کر پا رہا ہوں، صرف ایک مصروفیت میں گہما گہمی میں وقت گزر رہا ہے۔ اس ایڈوانس اور مصروفیت اور آسائشوں کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے فکر آخرت نصیب ہو، کیسے ہم آخرت کے بارے میں سوچیں اور اس کی طرف بڑھیں، اور وہ کون سے طریقے اختیار کریں کہ ہمیں آخرت کی طرف قدم بڑھانے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وصحبہ وسلم۔ آسائشوں کا دور ہو یا آرائشوں کا دور ہو، مشقتوں کا دور ہو یا آسانیوں کا دور ہو، جو بنیادی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں کو ترجیحی طور پر اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ جی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایمانیات کا، اور ایمانیات میں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ خدا نخواستہ ایمانیات میں سے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کو ہم دوسرے درجے کی بات کریں۔ ایمانیات تو بنیادی طور پر تمام ہی چیزیں ترجیحی طور پر ہی لینے کی ہیں۔ سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ جو عمومی طور پر مدنی ماحول میں پیش کیا جاتا ہے اور فکر آخرت کو پیدا کرنے کے لیے میں اسے بڑا معاون پاتا ہوں کہ سرکار حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا سیدی میرے گھر پر تشریف لائے، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمومی طور پر مزاج مبارکہ میں سادگی ہے، کہیں نہ جانے کا مزاج پایا جاتا تھا، بالخصوص پھر بڑے لوگوں سے اوائڈ کیا کرتے تھے۔ بالآخر اس کے بے حد اصرار پر آپ نے کچھ شرطیں رکھی، اور کچھ شرطوں کے ماننے کے نتیجے میں اس کے گھر آنے کی ترکیب بنی۔ وہ 3 شرطیں، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، اور جو کہوں گا وہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ دن طے پا گیا، اس شخص نے بلخ کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک عظیم و شان ضیافت کا اہتمام کیا۔ سرکار حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت مناسب پر تشریف لائے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، بڑا اہتمام ہوا، اور ایک مسند بچھائی گئی تھی کہ جہاں پر آپ کو بیٹھنا تھا۔ واہ! حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور ان تمام نے جہاں پر اپنے جوتے اتار رکھے اللہ، وہاں پر آ کے تشریف فرما ہو گیا۔ میزبان بھاگتا ہوا حاضر ہوا کہ یا سیدی اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، سارا اہتمام آپ کے لیے، ساری ضیافت آپ کے لیے، ساری دعوت آپ کے لیے، سارا شہر آپ کے پروٹوکول میں کھڑا ہے، جمع ہے، آپ اپنی مسند پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، تو میں جہاں بیٹھنا چاہوں گا وہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس شخص کو یہ ہرگز نہ ذہن میں تھا کہ حضرت ایسا کریں گے، نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ پہلی شرط اتنی کڑی تھی کہ اس نے بولا اللہ پاک آگے بڑھ جانے کیا ہوگا۔ بہرحال دسترخوان چنے گئے، لوگوں نے مرغن غذاؤں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیے۔ سرکار کی کیفیت یہ تھی کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی مبارک جیب میں ہاتھ ڈالا اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے آپ تناول فرمائے۔ اللہ! جب تناول فرمانے لگے، میزبان پھر دوڑتا ہوا حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا سیدی کیا کرتے ہیں، اتنا سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے، میرا ایک مینیو دیکھی تو صحیح ملاحظہ تو فرمائی، اگر آپ سادہ کھانا چاہیں گے سادہ بھی موجود ہے، اچھا کھانا چاہیں گے اچھا بھی موجود ہے، حضور کچھ دسترخوان سے تو لیجیے۔ آپ نے شرط فرمایا بھائی میری دوسری شرط یہ تھی کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، لہٰذا جو میں کھانا چاہ رہا ہوں مجھے کھانے دے دیا جائے۔ پہلی شرط کی نسبت دوسری شرط اس پر زیادہ کڑی تھی، اس نے کہا نہ جانے اب تیسری شرط تو ہوگی کیا۔ جب سب کچھ کھانا کھایا جا چکا، دسترخوان بڑھا لیا گیا، آپ نے میزبان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا ایک انگیٹھی لے کر آؤ، اسے جلاؤ۔ انگیٹھی لائی گئی، اسے جلایا گیا، اس کے انگارے جب سرخ ہو گئے اس پر توا رکھا گیا، توا جب جل کر سرخ ہونے لگا تو سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس توے پر کھڑے ہو گئے، اللہ! ننگے پیر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو، آج میں نے یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نیچے تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ اب جس نے جو کھایا ہے وہ آئے اور اس توے پر کھڑا ہو کے بتائے۔ جب یہ بات سنی تو لوگوں نے کہا کہ یا سیدی اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، معرفت والے ہیں، رب العالمین کی قربت آپ کو حاصل ہے، یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ سرخ جلتے ہوئے توے پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ بات کہی، ہم یہ چیز کہاں سے لے کر آئی؟ تو اس لمحے پر جو سرکار حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدنی پھول عطا فرمائے نا، وہ مدنی پھول ایک دفعہ ہم سب ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں تو یقین مانے پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم کہتے ہو کہ یہ میری کرامت ہے کہ میں اس سرخ
جلتے ہوئے توے پر کھڑا ہو کر ایک وقت کے معاملے کا حساب دیتا ہوں، ایک وقت کے کھانے کا حساب دیتا ہوں. اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، تم نے اسے میری کرامت کہا، قیامت کے دن کہ جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا جلال اوج پر ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حضور تانبے کی زمین پر سورج کے 1.25 میل ہونے پر تمہارے اندر وہ کون سی کرامت پیدا ہوگی کہ تم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جملہ حساب کا کتاب، اللہ اللہ، جملہ معاملات کا حساب و کتاب دوگی. پھر آپ نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم والی آیت کریمہ پڑھی کہ جس کے بارے میں ہے، اور اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، آپ کے اس کلام کو سن کر وہاں پر لوگ رونے لگے، بلکنے لگے، تڑپنے لگے، استغفار پکارنے لگے. تو آج آسائشوں کے دور میں جو قیامت کے میدان کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کے حساب کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کی کتاب کو بھولے ہوئے ہیں، میدان محشر کی سختیوں کو بھولے ہوئے ہیں، سورج کے 1.25 میل کے کھڑے ہونے کو بھولے ہوئے ہیں، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین کو بھولے ہوئے ہیں. آج مئی جون جولائی کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے سبب، اس سے بچنے کے اسباب موجود. ہم درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن کون سا سایہ؟ آج ہم اے سی میں چلے جاتے ہیں، اس دن کون سی ٹھنڈک ہوگی؟ آج ہمارے پاس پنکھے چل رہے ہیں، اس دن کون سا پنکھا ہوگا؟ آج ہمارے پاس لباس ہیں، ہمارے پاس سکھانے کے لیے تولیہ موجود ہے، نہانے کے لیے پانی موجود ہے. اس دن کی مشقت کو کیوں نہیں یاد کرتے کہ اس دن کیا حال ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جلال کی اوج ہوگی، یقیناً نیکوں کی موج ہوگی، مگر جو گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، فکر آخرت نہ کرنے والے ہوں گے، وہ اس دن کس کیفیت کے حامل ہوں گے. اور پھر یہ 50,000 سالہ دن، آج دیکھیے گرمی کی نوعیت کتنی ہے. صبح 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے سے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے، 4 ساڑھے 4 5 بجے تک یہ چھٹ سی جاتی ہے. اتنی سی دیر میں کیا ہم لوگ کا ہمارا ٹیمپر ہوتا ہے، کیا ہمارا حال ہوتا ہے. پھر اس کے باوجود بھی ہماری وہ حال تو جو ہے سو ہے، اس پر ہماری بے چینی اور بے قراری کے بعد جو ہمارے منہ سے اول فول نکل جاتا ہے. استغفر اللہ. کس سے شکوہ کر رہے ہیں، کیا شکوہ کر رہے ہیں، کس بات کا شکوہ کر رہے ہیں، غور کریں. تو اس دن 50,000 سالہ جو دن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیفیت ہوگی. تو اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے. فکر آخرت تو اختیار کرنی ہی پڑے گی. آسائشیں رہیں، یہ باقی رہیں. جو میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ میرا فیوچر سلامت رہے، میرا فیوچر برائٹ رہے، میری زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت یعنی ہیر آفٹر میں کامیاب و سرفراز ہو جاؤں، تو اس کے لیے مجھے ترجیحی طور پر ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا، کرنا ہی چاہیے. اور آسائشوں کے دور میں فکر آخرت کی فراہمی کا سب سے بہترین ذریعہ وہ نیکوں کی صحبت. بے شک بے شک. بندہ ایسے مفکرین کی صحبت میں رہیے جو اس فکر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو فکر آخرت لیے ہوئے ہیں، فکر مدینہ کیے ہوئے ہیں، جن کے امور میں گریہ ہے، جن کے کلام میں خوف خدا ہے، جن کے قیام میں خوف خدا ہے، جن کے انداز میں عاجزی ہے. اللہ رب العالمین کی محبت میں، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو آنسو بہا رہے ہیں، ایسوں کی صحبت میں بیٹھیے. دیکھیے صحبت بڑی مؤثر ہے. میں یقین مانیے، میں آپ کی بلا تکلف فرض کروں، مطلب آج چوتھی پانچواں روزہ ہے، ہم کسی بھی ٹاپک کو اٹھائیں، کسی بھی ٹاپک کو، یہ 30 دن ڈیفرنٹ ٹاپک پر ڈیفرنٹ ڈیبیٹس ہوں گی، کلام ہوں گی، قرآن کریم، احادیث طیبہ، بزرگوں کے قصے، مگر یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت ہمارے لیے بینیفیشنٹ صحبت ہے کہ جب تک ہمیں وہ ایسی پیاری صحبت نہیں ملے گی، ہماری جب تک کمپنی پائس نہیں ہوں گی، صحیح، خوف خدا والوں کی صحبت نہیں ہوگی، صحیح، جب تک اللہ اور رسول سے پیار کرنے والوں کی صحبت نہیں ہوگی. قرآن سینے سے لگا رہتا ہے لوگوں کے، صحیح، ان کی جیبوں میں رکھا رہتا ہے، مگر پھر لوگوں کی کیفیت بھی ہمارے اللہ 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 اللہ. تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے. سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک صحبت نہیں ملے گی نا، تب تک کچھ میسر نہیں ہوگا. اور رب پاک عز و جل نے، دیکھیں بڑی پیاری بات نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے نا کہ رب پاک عز و جل کو ہدایت دینی تھی تو قرآن کریم کے صحیفے اصحاب کریم کے سرہانے آ کے چلے آتے. کیوں رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل فرمائے اور حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کریم کو سنائے، وہ سینہ بسینہ ہم آگے چلے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ کے صحیفے لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے ہی اس وقت جب معلم کائنات کی مبارک صحبت، سبحان اللہ، اور حضور سید دو عالم کی کامل ترین صحبت کو پا کر اس وقت کے وہ کون سے لوگ تھے، میں اس پر کلام نہیں کرتا، مگر وہ کیا بن گئے یہ ساری دنیا جانتی ہے. دنیا کے امام روشن ستارے بن گئے ہدایت کے. اللہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے. تو آج بھی ہم اللہ کے نیک بندوں کی
ان مفکرین کی کہ جو اللہ کے پاک بندے ہیں، خائفین کی صحبت اختیار کرے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی پھول فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم نے سنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور مدنی منع کی جو فرمائش ہے وہ بھی ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ پوری کر دیتے ہیں۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہوں، پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں، پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان رمضان